بانی پی ٹی آئی کا نام ٹیلی ویژن پہ نشر کرنے پہ کوئی پابندی نہیں ہے۔ آج بانی پی ٹی آئی عمران خان ان کی جانب سے جیل میں صحافیوں سے گفتگو کی گئی ہے اور آئندہ کا لاہ عمل ملین مارچ کی تاریخ کا اعلان کے حوالے سے بات کی گئی۔ مولانا فضل الرحمان جو کہ لندن میں موجود ہیں، انہوں نے بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے حوالے سے اہم ترین پیشن گوئی کی ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ کی جانب سے انتہائی اہم ریمارکس سامنے آئے۔ انہوں نے کہا اگر آئینی بنچ نہیں بنے تو کیا ہم غیر آئینی ہیں؟ السلام علیکم جی، ڈی ایس ڈیجیٹل ٹی وی میں خوش آمدید۔ میرا برانا ساجد ہے۔ عمران خان کے حوالے سے ایک جو ہے سوشل میڈیا میں تو جو چیزیں چل رہی تھی، لیکن الیکٹرانک میڈیا جو ہمارے ٹی ویز ہیں اس کے اوپر ان کا نام لینے کے اوپر بھی پابندی تھی، اور ایسا کہا جاتا تھا کہ بانی پی ٹی آئی کی اصطلاح ہی پھر سے جو ہے کریٹ کی گئی تھی۔ اس سے پہلے قاسم کے ابا اور پھر ڈفرینٹ جو ہیں وہ تخلصات کے ساتھ جو ہے وہ پکارا جاتا رہا عمران خان کو۔ آج اس حوالے سے ایک درخواست کی سماعت ہوئی عدالت میں، اور پیمرا کی جانب سے آج ایک موقف سامنے آیا۔ انہوں نے کہا ایسا کوئی جو ہے وہ پلان یا آرڈر وہ جاری نہیں کیا گیا کہ عمران خان کا نام لینے کے حوالے سے ٹی وی میں کوئی پابندی عائد کیے گا، لیکن آپ سب نے دیکھا گزشتہ کئی ماہ سے جو ہے وہ ٹیلی ویژن اسکرین پر اور بانی پی ٹی آئی کی تصویر دکھانا ایون اور ان کا نام لینا، عمران خان کا نام لینا بھی جو ہے اس کو بین کیا گیا تھا۔ اور آج ایک آپ اس کو سمجھ لیں کہ ایک ریلیف سمجھ لیں، ایک فتح سمجھ لیں، یا ایک چینج سمجھ لیں، تبدیلی سمجھ لیں کہ جو اتنی دیر سے یہ ساری چیزیں لاک تھیں، اب وہ پیمرا بھی اپنے موقف سے پیچھے ہٹ گیا اور انہوں نے کہا ایسا کچھ بھی نہیں تھا، اور نہ ہی ہم نے کوئی احکامات جاری کیے ہیں۔ اور اس حوالے سے جو درخواست اس کے اوپر جو ہے جج نے جب ریمارکس دیے، ان سے اپنا جو ہے اس بارے میں پوچھا گیا کہ کیوں بانی پی ٹی آئی عمران خان کا جو ہے نام اس کو لینے پر پابندی ہے اور ان کی تصویر دکھانے پہ پابندی ہے، تو انہوں نے جو ہے انکار کر دیا۔ تو اب اس کی سماعت تو ملتوی ہوگی ہے، لیکن آنے والے چند روز میں اس حوالے سے جو ہے اس کو نمٹا دیا جائے گا۔ عدالت کی جانب سے یہ ریمارکس دیے گئے۔ دوسری جانب سماعت ہی کی بات کریں، عدالتوں کی بات کریں، تو عدالتوں میں آج ایک بڑی اہم ترین جو ہے وہ پیش رفت ہوئی ہے، وہ یہ تھی جسٹس منصور علی شاہ جو کہ متوقع امیدوار تھے اور سینئر ترین جج ہیں اس وقت پاکستان سپریم کورٹ میں، اور ان کی جانب سے جسٹس عائشہ ملک صاحبہ بھی اس سماعت کا حصہ تھی، اور ایک کیس آیا، اور اس میں بھی جس طرح سے ہم نے دیکھا 26ویں آئینی ترمیم کے بعد سے لے کے ساری چیزیں جو ہیں وہ پلس مائنس میں کا شکار ہیں، اتار چڑھاؤ کا شکار ہیں کہ کون سا کیس کون سی عدالت میں لگے گا۔ تو آج پھر ایک دفعہ ایسا ہی ہوا، اور ایک کیس جس کی سماعت تھی اس میں جسٹس منصور علی شاہ کی جانب سے یہ کہا گیا، جسٹس عائشہ ملک نے یہ کہا کہ یہ جو ایک کیس جو ہے اس عدالت کا نہیں بنتا، یہ آئینی عدالت کا ہے۔ تو جسٹس منصور علی شاہ نے بڑے خوبصورت انداز سے جو ہے ایک سمجھ لیں کہ تنقید بھی کی اور اپنا ایک پیغام، ایک میسج بھی وہ دیا ہے۔ انہوں نے کہا کیا جب تک آئینی بنچ نہیں بنے گا تو کیا اگر وہ آئینی عدالت میں نہیں جا رہا کیس تو کیا ہم غیر آئینی ہیں؟ مطلب کہ ہماری جو عدالت ہے اس کی کوئی اوقات نہیں، کوئی ویلیو نہیں ہے، کوئی وقت نہیں ہے، کیا ہم جو ہے وہ سماعت نہیں کریں گے تب تک؟ مطلب کیا ہوگا جب تک اگر یہ سارے معاملات کلیئر نہیں ہوں گے تو اسی طرح چلتا رہے گا؟ کیونکہ اس سے پہلے بھی آپ نے دیکھا ہوگا جب یہ ایک سٹارٹ ہوا تھا 26ویں آئینی ترمیم والا معاملہ، اس کے بعد ساری چیزیں جو ہے وہ عدالتی نظام جو ہے وہ بدل کے رکھ دیا گیا تھا، اور بہت سے ایسے کیسز تھے جو کہ ریگولر عدالتوں میں پہلے چل رہے تھے، لیکن آئینی ترمیم ہونے کے بعد یہ کہا جا رہا تھا یہ کیس یہاں کا نہیں بنتا، اس کو آئینی عدالت میں بنائیں گے، آئینی بنچ بنے گا تو اس میں جائے گا، اور جو بھی سیاسی کیسز تھے وہ سارے ہی جو ہے آئینی بنچز میں بھیجے جانے کے والے سے بات تھی۔ تو یہ ایک بحث شروع ہوگی کہ یہ کیس یہاں لگے گا، اگر کوئی کیس لگ رہا ہے تو نہیں، یہ کیس اس عدالت کا نہیں، اس کیس کو جو ہے وہ آئینی عدالت میں جانا ہوگا۔ تو آج پھر ایک دفعہ یہی چیز جو ہے وہ آئی، چونکہ وزیر اعظم پاکستان اس وقت جو ہے سعودی عربیہ میں موجود ہیں، اور وہاں پہ اسلامی تعاون جو ہے تنظیم وہاں پہ اجلاس میں شرکت کر رہے ہیں، واپسی آئیں گے، یقینی طور پر ان کو بھی تھوڑا سا ریئلائز ہوگا کہ ہو کیا رہا ہے اصل میں، جو مقدمات اور جو کیسز کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے اس میں اب آگے رزلٹ کیا نکلے گا۔ کیا جسٹس امین الدین کی سربراہی میں بننے والا جو آئینی بنچ ہے اس کی جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ ورکنگ سٹارٹ ہو جائے گی یا پھر نہیں؟ کیونکہ آج فواد چودھری جو کہ سابق رہنما پاکستان تحریک انصاف کی، ان کی طرف سے ایک اسٹیٹمنٹ سامنے ہے، انہوں نے کہا
آج نہ نہیں تو کل یہ معاملہ جو ہے ریورس لازمی ہو جائے گا. مطلب یہ موجودہ حکومت اگر کر لے یا عدالت خود سے سٹینڈ لے لے, درخواست آئی ہوئی ہے ان کے خلاف, 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف ریورس کر سکتی ہے, نہیں تو آنے والی جو بھی حکومت ہوگی انہوں نے کہا یہ آئینی ترمیم ریورس لازمی ہوگی. اٹس مین وہ خود بھی لائر بھی ہیں اور اس چیزوں سے مطلب ویل نون بھی ہیں, وہ علم بھی رکھتے ہیں. انہوں نے کہا کہ مطلب یہ سارا کچھ جو کیا گیا نا یہ بالکل انپرڈکٹیبل ہے, مطلب اس طرح سے یہ نظام چل نہیں سکتا, اور ہم دیکھ رہے ہیں ڈیلی بیسس پہ یہ ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں. اور اس کے علاوہ ناظرین آج بانی بھی رہی ہے عمران خان, ہم بات کریں گے, اور پاکستان تحریک انصاف کی جس طرح ایک سوابی میں جلسہ ہوا تھا اور اس کے بعد ایک لائحہ عمل دیا گیا تھا کہ آئندہ جو ہے ہم ملین مارچ کی طرف جائیں گے, آئندہ ہم سر پہ کفن باندھ کر نکلیں گے, آئندہ ہم جو ہے مکمل طور پہ جو ہے خان کی رہائی کی فائنل کال کا انتظار کریں گے. تو آج عمران خان صاحب کی جانب سے صحافیوں سے گفتگو کی گئی ہے اور انہوں نے آئندہ کا جو ہے لائحہ عمل اس حوالے سے جو ہے اپنی حکمت عملی بیان کی ہے. انہوں نے کہا اس حوالے سے ہم تمام تر جو ہے وہ اپنی کمیٹیز ڈسٹرکٹ لیول تک, یونین لیول تک, اور اس کے بعد ہائر سطح تک کور کمیٹی کے ساتھ مطلب ساری چیزوں کو مینیج کر کے ایک پلان بنا رہے ہیں, اور یہ فائنل پلان ہوگا. مطلب یہ بانی پی ٹی آئی خود کہہ رہے ہیں یہ فائنل پلان ہوگا, اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہوگا. ہر شخص کی, ہر کارکن کی, ہر لیڈر کی, ہر جو ہے ممبر اسمبلیز کی جو ہے وہ ڈیوٹیاں لگائی جائے گی باقاعدہ طور پہ, اور ان کو ایک چیز کلیئر بتا دی جائے گی کہ آپ نے کرنا کیا ہے, آپ کے پاس بیک اپ کیا ہوگا, آپ نے آگے پلان لے کے کیا جانا ہے, اور ایون پروٹیسٹ ہوتا ہے تو پھر کیا ہوگا, دھرنا ہوتا ہے تو پھر کیا ہوگا. اور ملین مارچ کی جو ہے عمران خان صاحب کی جانب سے آج بات کی کہ ملین مارچ جو ہے وہ کیا جائے گا, اور آئندہ چند روز میں انہوں نے کہا اس کا اعلان کر دیا جائے گا. اٹس مین کہ باقاعدہ طور پہ پلاننگ کے ساتھ وہ انہوں نے کہا کہ ہم آئیں گے اور یہ فائنل کال ہوگی اور عمران خان کی رہائی جو ہے اس سے پاسبل ہوگی. اور چونکہ یہ بار بار کہا جا رہا ہے کہ نومبر کا مہینہ انتہائی اہم بھی ہے اور اس مہینے میں عمران خان کی رہائی کے حوالے سے جو ہے وہ چانسز بھی ہیں, جس انداز سے جو ڈیولپمنٹ چل رہی ہے تو کچھ چانسز بھی ہیں. اور اس کے علاوہ آج ہی جس طرح بانی پی ٹی آئی کے جو ہے نام ٹی وی پہ چلانے کے حوالے سے جو کیس کی سماعت ہوئی, اور اس کے ساتھ ساتھ مولانا فضل الرحمان جو کہ لنڈن میں موجود ہیں, اور اس حوالے سے بات کریں انہوں نے بھی ایک بڑی زبردست پیشن گوئی کی ہے. لیکن جیسے ہی عمران خان نے بات کی ہے پروٹیسٹ کے حوالے سے, مطلب ایک آئینی طریقے سے احتجاج کے حوالے سے اور آئندہ جو ہے ملین مارچ کے حوالے سے, تو وفاقی حکومت کی جانب سے ایک ناظرین بڑی زبردست جو ہے وہ سمجھ لیں پلاننگ سامنے آئی ہے. پلاننگ کیا ہے؟ پلاننگ یہ ہے کہ آپ سب نے دیکھا ہوگا آنسو گیس, ٹیئر گیس کے جو شیل ہوتے ہیں وہ پولیس کے پاس موجود ہوتے ہیں کسی بھی پروٹیسٹ کو منتشر کرنے کے لیے, کسی بھی جگہ پہ جب کار اکٹھے ہو جاتے ہیں تو ان کو روکنے کے لیے, احتجاج کو اس طرح کی جو حربی پولیس جو ہے واٹر کینن کا استعمال کرتی ہے یا ٹیئر گیس کا استعمال کرتی ہے, تو اس کے لیے تو پنجاب پچھلے ظاہر ہے یہ تقریباً 2-2.5-3 سال سے جو معاملات چل رہے ہیں, اس کے بعد پنجاب پولیس کے پاس جو ہیں وہ ٹیئر گیس وہ ختم ہو چکی ہوئی ہے, اور اب 1 کروڑ سے زیادہ کا جو ہے بجٹ اس کو منظور کروا لیا گیا ہے ٹیئر گیس کے حوالے سے. اور اس حوالے سے جو پلاننگ کی جا رہی ہے کہ آئندہ آنے والے چند دنوں میں جو ہے وہ ٹیئر گیس خرید لی جائے گی, اور پھر وہ ظاہر ہے آپ کو پتہ کہاں پہ استعمال ہونی ہے, تو وہ اس حوالے سے جو ہے لائحہ عمل طے کر لیا جائے گا. مطلب ایک طرف حکومت بھی جیسے اپوزیشن اگر پی ٹی آئی جو ہے وہ اپنی پلاننگ کر رہی ہے, تو دوسری طرف حکومت کے پاس بھی مطلب وہ بھی اس کا توڑ نکالنے کے لیے بڑا جو ہے بجٹ, ہیوی بجٹ کے ساتھ جو ہے وہ آ رہی ہے, اور کوئی بھی جو ہے وہ پیچھے ہٹنے کا نام نہیں لے رہی ہے. اور اسپیشلی اگر دیکھیں پنجاب بھر میں جس طرح کی اسموک کی صورتحال ہے اس میں بھی آپ نے دیکھا کس طرح کی جو ہے وہ چیزیں چل رہی ہیں, لیکن فکر ہے تو ٹیئر گیس کی اور گورنمنٹ کو. اب بات کریں مولانا فضل الرحمان کی, تو مولانا فضل الرحمان ان دونوں لنڈن میں موجود ہیں, اور میاں صاحب میاں نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ بھی لنڈن میں موجود ہیں, اور ان کی ویڈیوز بھی سامنے آ رہی ہیں, وہ آپ سب لوگوں نے سوشل میڈیا پہ یقینی طور پہ دیکھی ہوں گی. لیکن فضل الرحمان نے جب ان سے کویشچن کیا کہ میاں صاحب سے ملاقات, انہوں نے کہا ہو بھی سکتی ہے نہیں بھی ہو سکتی, مطلب ہو جائے تو کوئی مذاق نہیں ہے, مطلب لنڈن پلان جو تھا اس کے اوپر جو ہے کچھ نہ کچھ دوبارہ سے ہو سکتا ہے. فضل الرحمان صاحب نے ایک اہم ترین پیشن گوئی کی ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان کی جو رہائی ہے اگر اس کا ایک ہم سٹارٹ کریں, اور انہوں نے کہا علیمہ خان, عظمیٰ خان اور یا پھر بشرا بی بی کی جو رہائی ہوئی ہے, انہوں نے کہا اس میں میرا کوئی کردار نہیں ہے. 26ویں آئینی ترمیم سے ضرور پاکستان تحریک انصاف کو فائدہ ہوا, لیکن عمران خان کی رہائی جو ہے ابھی قریب نظر نہیں آ رہی. مطلب انہوں نے اس حوالے سے کہہ دی کبھی قریب ترین نظر نہیں آ رہی, اور ڈیل کے حوالے سے اگر جو باتیں ہو رہی ہیں کہ جی ڈیل ہو رہی ہے انڈر گراؤنڈ, یا انہوں نے کہا میں سنی سنائی باتوں پہ عمل نہیں کرتا, نہ یقین کرتا ہوں, جب دیکھیں گے جا کے تو پھر دیکھیں گے. اور انہوں نے کہا ہم
جو ہے وہ جلسہ کریں گے دسمبر میں, اور نومبر کے لاسٹ میں جو ہے ہم جلسہ کریں گے. اس کے بعد جو ملین مارچ ہے یا ہمارا جو پروٹیسٹ ہے وہ آپ سب لوگوں کو نظر بھی آ جائے گا. مطلب کہیں نہ کہیں جو رابطے جو ہیں فضل الرحمان کے, مولانا فضل الرحمان صاحب کے اور پی ٹی آئی کے درمیان تو موجود ہیں ہی ہیں, لیکن پریشر ڈالنے کے لیے گورنمنٹ کے اوپر وہ بھی ساری چیزیں. اور جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان پیپل پارٹی کے بلاول بھٹو, وہ ناراض حکومت سے, خاموشی موجود ہے. کہیں نہ کہیں کہتے ہیں ایک خاموشی کے بعد ایک طوفان آتا ہے, تو وہ خاموشی تاحال برقرار ہے. انہوں نے جوڈیشل کمیشن کا حصہ بننے سے انکار کیا تھا, اور اب ایک انتہائی بڑا سیاستدان جس کا پاکستان مسلم لیگ نون میں بڑا کردار ہے, بڑا رول ہے, ان کے حوالے سے سوشل میڈیا پہ پچھلے دنوں سے جو ہے خبریں زیر گردش تھی. اور ہم بات کریں سعد رفیق, خواجہ سعد رفیق کے حوالے سے یہ کہا جا رہا تھا کہ خواجہ سعد رفیق نون لیگ سے مرکزی جو ہے قیادت اس سے ناراض ہیں, اور پارٹی چھوڑنے کے حوالے سے جو ہے ان کی خبریں سامنے آ رئی تھی. اور اس سے قبل ہی ہم نے دیکھا ہے شاہد خاقان عباسی مسلم لیگ نون کے جو ہیں وہ سینئر ترین رہنما تھے, سابق وزیر اعظم پاکستان بھی رہ چکے ہیں, مفتاح اسماعیل ہوں, گورنر سندھ جو کہ رہ چکے زبیر عمر ہوں, اور اس کے علاوہ آصف کرمانی ہو, بہت سے ایسے نام ہیں جو کہ پاکستان مسلم لیگ کے مرکزی رہنما تھے, انہوں نے نون لیگ کو چھوڑ دیا ہے. اور اب یہ خبریں آ رہی تھی کہ خواجہ سعد رفیق بھی جو ہے وہ نون لیگ چھوڑنے جا رہے ہیں. تو لیکن آج انہوں نے اس حوالے سے خاموشی توڑی ہے اور تردید کی ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے, اور مستقبل کا لائحہ عمل دوں گا. لیکن دبے لفظوں میں پھر بھی کچھ نہ کچھ تو موجود ہے کہ وہ جس طرح سے ان کا ایک سٹانس ہوتا رہے گورنمنٹ کا, ان کے ساتھ جو رول تھا وہ خاموشی برقرار ہے. تو اس حوالے سے آپ بھی ہمیں کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں کہ کیا واقعی خواجہ سعد رفیق بھی مسلم لیگ نون سے راہیں جدا کرنے والے ہیں, یا پھر اندر کھاتے کچھ اور گیم چل رہی ہے. تو آج کی ویڈیو سے اتنا ہی, دوبارہ پھر حاضر ہوں گے. اجازت ہے, اللہ حافظ.